الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ اور رمضان عطا کیا۔ یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا اور احسان ہوا ہم پر کہ ایک بار پھر ہمیں اپنی زندگی کے اندر نیکیوں کو جمع کرنے کا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا، اللہ کے قریب تک پہنچنے کا موقع ملا۔ رمضان اس لیے عطا کیا جاتا ہے، اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم اس رمضان میں جو کہ نیکیوں کا ایک سیزن ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے، اچھے اعمال کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو درج کرا سکیں، اور جو پچھلی زندگی ہماری گزری ہے اس زندگی میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کمی کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں۔ تو میرے دوستوں، رمضان شروع ہو چکا ہے۔ آج الحمدللہ رمضان کا پہلا دن ہے، پہلی تاریخ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر نصیب فرمائے اور پورا مہینہ خوب عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، چند باتیں عرض کرنی ہے رمضان کے تعلق سے کہ رمضان میں کن چیزوں کا ہمیں خاص طور سے خیال رکھنا ہے اور کن اعمالوں کی ہمیں پابندی رکھنی ہے۔ سب سے پہلی چیز، رمضان کا آغاز ہی تراویح سے ہوا۔ ہم نے چاند دیکھا اور چاند دیکھنے کے فوراً بعد رمضان کی پہلی تاریخ شروع ہوئی۔ جو عمل شروع ہوا وہ تراویح کا ہے، اور یہ تراویح رمضان کا ایک اسپیشل عمل ہے، ایک خاص عمل ہے۔ آپ غور کریں کہ دوسری جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو ہم اگر کسی وجہ سے وہ چھوٹ جاتی ہیں یا ترک ہو جاتی ہیں تو ہم ان کی بعد میں قضا بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا کسی کی اگر نماز چھوٹی تو وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے۔ اگر کسی کا روزہ چھوٹ گیا کسی عذر کی بنا پر تو وہ رمضان کے بعد اپنے اس روزے کی قضا کر سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت مکمل نہیں ہو پائی، وہ رمضان کے بعد مکمل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی زکوٰۃ رہ گئی تو وہ بعد میں زکوٰۃ نکال سکتا ہے۔ غرض یہ کہ کوئی بھی عمل اگر چھوٹ گیا تو اس کو بعد میں وہ اس کو قضا کر سکتا ہے، اس کو کر سکتا ہے۔ لیکن تراویح رمضان کا ایک ایسا اسپیشل عمل ہے، ایک ایسا خاص عمل ہے جو صرف رمضان میں ہی خاص ہے۔ رمضان کے بعد، رمضان گزر جانے کے بعد آپ تراویح نہیں پڑھ سکتے، یا تراویح کی قضا ہے ہی نہیں، وہ تو صرف خاص ہے رمضان میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ تراویح رمضان کا ایک خاص عمل ہے اور بہت مقبول عمل ہے، بہت اہم عمل ہے۔ رمضان کا آغاز ہی تراویح سے ہوا۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ تراویح پڑھی۔ عشاء کی جو نماز فرض تھی وہ تو پورے سال بھر فرض تھی ہمارے اوپر، لیکن چاند دیکھنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز لاگو ہوئی، سب سے پہلی چیز جو لاگو ہوئی وہ تھی تراویح۔ تو تراویح رمضان کا اسپیشل عمل ہے جو صرف رمضان کے لیے خاص ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ تراویح کی فضیلت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ نے حضرت عمر کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو نور سے منور کر دے اور ایسا آباد کر دے، ایسا آباد کر دے کہ جیسا حضرت عمر کے فیصلے پر الحمدللہ آج دنیا بھر کی مسجدیں تراویح کی رونق سے آباد ہو گئیں۔ یہ حضرت عمر ہی کا فیصلہ تھا، یہ حضرت عمر کا ڈیسیژن تھا، اور یہ حضرت عمر کی رائے تھی کہ تراویح کو مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز تراویح پڑھی ہے صحابہ کے ساتھ، باقی آپ کا معمول الگ تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تراویح کو مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ لازم کیا، اور اس کی رکعتیں بھی
متعین کی، اس کی رکعتیں بھی مقرر کی کہ اتنی اتنی رکعتیں تراویح کی پڑھی جائیں گی، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، ہم اختلاف پر نہیں جاتے، ہم صرف اس پر بات کر رہے ہیں کہ تراویح لازم ہے، تراویح ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر حالت میں تراویح پڑھنی ہے، رمضان کا اسپیشل امر ہے۔ تو کیا دعا کی کہ جیسے تراویح کی وجہ سے مسجدیں آباد ہو گئی، مسجدوں کی رونق بڑھ گئی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی قبر کو بھی نور سے آباد کر دے اور اس میں رونقیں ڈال دے۔ اب دیکھو کتنا شاندار عمل ہوتا ہے، اللہ کا قرآن تراویح میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور یہ بھی رمضان کی خصوصیت ہے۔ رمضان کو جو اعزاز حاصل ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے نا، اور قرآن کی وجہ سے یہ اعزاز رمضان کو حاصل ہوا، تو ہمارے پاس تراویح کا ہی موقع ہے کہ ہم قرآن کو سنیں، ہے نا۔ باقی آپ پڑھتے ہوں گے، قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو سننا بھی ثواب ہے، اور ایسا ثواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ قرآن پڑھتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے، پھر آپ حضرت جبرائیل سے کہتے تھے کہ آپ سنائیں، آپ پڑھیں، میں سنوں گا۔ تو سننا اور سنانا دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ رہے ہیں، حضرت جبرائیل سنا رہے ہیں۔ ایسے ہی کبھی کبھی کوئی صحابی قرآن پڑھتے تھے، بہت اچھے انداز میں قرآن پڑھتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کے قرآن سنتے تھے، یا کسی صحابی کو کہتے تھے کہ آپ مجھے قرآن سنائیں، وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، اللہ نے آپ کے اوپر اس کلام کو نازل کیا ہے، آپ کے واسطے سے ہمیں قرآن ملا ہے، ہم آپ کو کیا سنائیں؟ تو فرماتے نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن سنوں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اور رمضان میں معمول تھا، آپ سناتے تھے اور سنتے تھے۔ تو ہمارے لیے یہ موقع رمضان میں ہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسجدوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور وہ تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ تو تراویح کا اہتمام، تراویح کی پابندی، تراویح کو لازم جانے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر طبیعت ناساز ہے، معذوری ہے، اتنا لمبا کھڑا نہیں ہو سکتے، اتنی دیر قیام میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اتنا زیادہ موومنٹ نہیں کر سکتے، سجدے اور رکوع کرنے میں تکلیف ہے، تو آپ کو شریعت نے آپ کے عذر کی بنا پر، آپ کی تکلیف کی بنا پر، آپ کی پریشانی کی بنا پر آپ کو اس میں گنجائش دے رکھی ہے، اور وہ گنجائش اس لیے دی ہے کہ آپ قرآن کے سننے سے محروم نہ رہیں، قرآن کے سننے سے محروم نہ رہیں۔ اگر اتنی سہولت کے بعد بھی، اتنی آسانی کے بعد بھی، اتنی گنجائش کے بعد بھی اگر کوئی قرآن سننے سے محروم رہتا ہے، تو بتائیے اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا، اس سے بڑا محروم شخص کون ہوگا؟ کیا کہہ دیا کہ کھڑے ہوتے نہیں بن رہا، تو کم از کم بیٹھ کر پڑھ لو، ہے نا، بیٹھ کر تراویح پڑھ لو۔ آپ کو قیام کا مسئلہ ہے، کھڑے ہونے میں پرابلم ہے، تو کرسی پر بیٹھ کر قیام کر لو۔ رکوع سجدے میں پرابلم ہے، تو اس کو جو ہے رکوع سجدوں میں تکلیف کی وجہ سے علماء سے جو ہے اس بات کے اس میں اس کا مسئلہ معلوم کر کے اس کے بارے میں پوچھ کر کہ شریعت ہمیں ایسے موقع پر، ایسی معذوری پر ہمارے لیے کیا حکم ہے، سب کا الگ الگ ہوگا، کیونکہ سب کی پریشانیاں الگ ہیں، کسی کو کمر کی تکلیف، کسی کو گھٹنے کی تکلیف، کسی کو پیر کی تکلیف، کسی کو کس چیز کی تکلیف، تو اپنی اپنی پریشانیوں، اپنے عذر کو سامنے رکھ کے پوچھیں علماء سے ہم کیا کریں۔ لیکن تراویح کو لازم جانیں، تراویح کو ہر حال میں، ہر صورت میں پڑھیں اور قرآن سنیں۔ تو ایک چیز ہو گئی، اس کا عزم کیجئے کہ انشاءاللہ پورا مہینہ تراویح پڑھیں گے، انشاءاللہ تراویح میں قرآن سنیں گے، انشاءاللہ دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان اور توجہ کے ساتھ۔ کوئی مشکل نہیں، 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، جتنا بھی وقت لگتا ہے، یہ آپ کو بھائی اللہ کا کلام سننے کا ایک موقع مل رہا ہے۔ پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہو یا نہیں ہو، اگلا دن ہی نصیب ہو یا نہیں ہو، پھر ترستے رہ جائیں گے، پھر انتظار کریں گے کہ کوئی آئے ہماری قبر پہ اور قرآن کی 2-4 آیتیں پڑھ کے چلا جائے کہ جس کی برکت سے ہمارا عذاب قبر جو ہے ہلکا ہو جائے۔ تو یہ تو موقع ملا ہے اللہ کی طرف سے، اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک چیز ہو گئی تراویح، اس میں آپ سنیے ذرا، جو مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے جس میں فرمایا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا نوازتا ہے کہ اگر بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرض کے ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک نفل پڑھتا ہے تو اس کو ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک نفل صدقے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک نفل نماز کا آپ نے سجدہ کیا، ایک سجدہ کیا، تو ایک سجدے پر کتنی نیکیاں ملی؟ 1500 نیکیاں ملیں۔ اور فرمایا کہ اس نفل نماز پڑھنے والے کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ سرخ یاقوت سے ایک محل تعمیر کرواتا ہے۔ اس محل کی نوعیت یہ ہے، اور اس محل کی نوعیت یہ بیان کی گئی کہ اس محل کے 60,000 دروازے ہوں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، 60,000 دروازے، صرف دروازے ہیں اندر داخل ہونے کے، تو وہ کتنا عالیشان محل ہوگا۔ یہ نفل نماز پڑھنے پر
ہم کتنی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، کتنی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، کتنا شوق ہونا چاہیے۔ آج کسی کو کہا جائے کہ یہ کام آپ کر لیں، اس میں اتنا اتنا منافع ہے، آدمی جو ہے اس منافع کے پیش نظر اپنی راتوں کی نیند ترک کر دے گا، ہے نا، بھوک پیاس سردی گرمی تکلیف بیماری آزاری سب کو پیچھے ڈالے گا اور کہے گا کہ یہ تو ایک موقع ملا ہے مجھے جو ہے پیسے بنانے کا، پیسے کمانے کا، تو اس میں ہم اپنی نیند بھی قربان کرتے ہیں، بیماری آزاری کو بھی نہیں دیکھتے، بھوک پیاس کو بھی نہیں دیکھتے، اور ملتا کیا ہے؟ چند روپے، جو سارے کے سارے یہیں دنیا میں ہی رہ جانا ہے، آخرت میں ایک روپیہ کام نہیں آنا۔ اگر ہاں ان روپے سے اچھا کام کر دیا تو اس کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن وہ تو ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ لیکن آخرت میں کام آنے والی جو نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کا یہ سیزن ہے، یہ آفر سیزن ہے، اس میں ہم کو کتنی توجہ ہونی چاہیے۔ تو تراویح کا اہتمام۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سحری کے وقت میں جب ہم اٹھتے ہیں، سحری خود مستقل ایک ثواب کی چیز ہے، سحری کرنا فضیلت والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، یہ برکت کا کھانا ہے، یہ ایسا کھانا ہے کہ جو بندہ کھاتا ہے اپنے لطف کے لیے، اپنے مزے کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اپنے آشوب کے لیے، لیکن اس کے ایک ایک لقمے پر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سحری برکت کا عمل ہے۔ اب سحری کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں تو اس وقت ایک کام اور کر لیجئے، آپ لوگ ماشاءاللہ کرتے ہوں گے، اگر کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کی پابندی ڈالیے کہ وہاں ہمیں تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تہجد کا اہتمام کرنا ہے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت، ہے نا، جتنا وقت کی گنجائش ہو یہ تہجد کی نماز کا اہتمام۔ اگر کم وقت ہے تو 2، زیادہ وقت ہے تو اس کو 4 کر لیں 6 کر لیں، لیکن تہجد کی نماز کی پابندی کریں۔ یہ فرض نمازوں کے بعد سب سے بڑی اور سب سے اہم نماز ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ ایک موقع ہوتا ہے رمضان میں، سحری کے لیے ویسے ہی اٹھ رہے ہیں اور تہجد کی نماز کی پابندی ہو جائے، اور پھر یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ پھر اللہ سے دعا کریں، اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی پریشانی، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں۔ خود اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ خود اعلان کرواتا ہے کہ ہے کوئی تم میں سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی تم میں سے سوال کرنے والا جس کے سوال کو میں پورا کروں۔ تو کتنا اہم اور کتنا بڑا فضیلت کا وقت ہے۔ یہ عام طور سے لاپرواہی کی وجہ سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے نیند کی نظر ہو جاتا ہے اور تہجد چھوٹ جاتی ہے، اور سحری افراتفری بھاگا دوڑی میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی اہتمام کیجیے کہ تہجد کا اہتمام ہو، تہجد کی پابندی ہو، اور اس میں پھر دعا کا معمول ہو۔ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ روزہ ہے، جو رمضان کا سب سے بڑا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ اور روزہ رمضان کا وہ عمل ہے کہ جس کی تلافی ساری زندگی اگر انسان روزہ رکھے تو وہ نہیں کر سکتا۔ رمضان کے روزے کی تلافی کے لیے اگر کسی کا ایک روزہ چھوٹا اور وہ اس ایک روزے کی تلافی کے لیے ساری زندگی روزہ رکھے تو رمضان کے روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ خاص رمضان کے روزے کی فضیلت ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل اور احسان سے عطا فرمائی، اور یہ بھی آپ کے پاس صحت اور تندرستی اور عافیت ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ ایسی بیماریوں میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ دل چاہتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھ سکتے، معذور ہیں، صحت اجازت نہیں دیتی، یا کتنے ہی محنت کش بیچارے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرما کر انہیں بہتر اجر عطا فرمائے کہ بڑا محنت مشقت کا کام ہے نا، دھوپ میں محنت کا کام کرنا ہوتا ہے، اور اگر کام نہیں کریں گے تو گھر بار کیسے چلے گا، بیوی بچوں کو کیسے پالیں گے؟ تو وہاں پر بھی ان کو کام کرنا ہے، کھیتوں میں کام کرنا پڑ رہا ہے، منڈیوں میں کام کرنا پڑ رہا ہے، بازاروں میں کام کرنا پڑ رہا ہے، یا اور دوسری محنت مزدوری کرنا پڑ رہی ہے۔ دل ان کا چاہ رہا ہے روزہ رکھنے کا، لیکن حالات مناسب نہیں ہے۔ یہاں میں یہ بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ نے سہولتیں دے رکھی ہیں، جن کے پاس آسانیاں ہیں، جن کا کام محنت اور مشقت کا نہیں ہے، جن کے پاس اوپر کوئی معذوری یا کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ایسی الجھن نہیں ہے، اور وہ لوگ روزہ نہیں رکھیں، وہ لوگ روزہ ترک کر دیں، تو بتائیے کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ جو فضل اللہ نے انہیں عطا کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس فضل کو لینے پر بھی قادر ہے۔ آج جس سہولت پہ اللہ نے آپ کو رکھا ہے، جو سہولتیں عطا کی ہیں، ایک لمحہ لگے گا اور ساری سہولتیں ختم ہو جائیں گی، اور بڑے بڑے مالدار لوگ لمحے بھر میں کنگال ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے فضل کا موقع ہے بھائی، اللہ نے اگر موقع دیا ہے، اللہ نے اگر عافیت دی ہے، صحت دی ہے، تو روزہ تو چھوٹنا ہی نہیں چاہیے، کسی حال میں نہیں چھوٹنا چاہیے، کسی طرح بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر معذوری ہے، کوئی عذر آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، بیمار ہو گئے یا کوئی پریشانی آ گئی، تو آپ دیکھیے کہ دین ہمارا کتنا آسان ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کو رکھنا ہی پڑے گا، کسی بھی حال میں رکھنا، نہیں بھائی، انسان کے اوپر اللہ نے اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا۔ کیا فرمایا کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا کسی شرعی عذر کی بنا پر، اور وہ شرعی عذر کیسا ہوگا کہ شدید بیماری ہے، ایک دم سے بیمار ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ بیمار اس دن کا روزہ چھوڑ دے،
ہے نا، اور پھر اس روزے کی بعد میں قضا کر لیں، اس روزے کی بعد میں قضا کر لیں۔ ایسے ہی کسی کو کہیں کا سفر کرنا ہے اور سفر بہت ضروری ہے، جانا ہی ہے، اور صعوبتوں کا سفر ہے، اور جو ہے تھکا دینے والا سفر ہے، گرمی کے موسم کا سفر ہے، اور اسباب بھی اتنے مہیا نہیں ہے کہ سفر آسان ہو سکے، تو ایسا مسافر بھی اپنے اس دن کے روزے کو ترک کر کے بعد میں اپنے اس روزے کی قضا کر لے۔ یہ آسان ہو رہی ہے شریعت۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ کوئی بڑھاپے میں کو پہنچ گیا، بہت زیادہ معذور اور لاغر ہو گیا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بیماری کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں نے گھیر لیا، اور روزہ رکھنے کی اب ہمت یا اس کے اندر استعداد نہیں بچی ہے، تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ ایسا شخص اپنے ایک روزے پر اپنے اس روزے کا کیا دے گا؟ فدیہ دے گا۔ روزہ اس کے اوپر بھی معاف نہیں ہے، لیکن وہ اپنے اس روزے کے عوض میں فدیہ دے گا۔ اور فدیہ کیا دے گا؟ وہ ایک مسکین کو، یعنی ایک غریب کو، ایک ضرورت مند انسان کو ایک دن کا کھانا کھلائے گا، یا ایک دن کے کھانے کے بقدر جو پیسے بن رہے ہیں وہ پیسے اس کو دے دے، یا تو کھانا دے دے یا پیسے دے دے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک دن کا ایک مسکین کا کھانا ہوگا، دونوں وقت۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے۔ اگر آپ اپر کلاس سے ہیں یا مڈل کلاس سے ہیں یا لوور کلاس سے ہیں، تو آپ اپنے اسٹیٹس کے مطابق کہ میرے گھر میں ایک دن کا کھانا اس معیار کا بنتا ہے، تو اس معیار کے مطابق وہ رقم طے کر کے ایک روزے کا فدیہ جو ہے ایک مسکین کو دے دیں۔ تب کہیں جا کر اس روزے کی فرضیت یا اس روزے کے تعلق سے جو آپ کے اوپر ذمہ داری تھی، آپ کے عذر کی بنا پر وہ فدیہ آپ کی اس ذمہ داری کے لیے معافی الضمیر ادائیگی کا ذریعہ بن جائے گا۔ گھروں کے اندر ہوتے ہیں ایسے بزرگ، ایسے معذور کہ جو نہیں روزہ رکھ سکتے، تو اس کا بھی خیال کریں، روزوں کا فدیہ نکالیں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ جب رمضان آ ہی گیا اور ہم نے بھی ٹھان ہی لیا اور ارادہ کر ہی لیا، تو اب عبادت کرنے میں یا نیکی حاصل کرنے میں پیچھے نہیں رہیں۔ کیا کریں کہ نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں، نماز کے ساتھ ساتھ یہ کریں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ہو۔ تکبیر اولیٰ یعنی مکبر جو تکبیر پڑھتا ہے، اس تکبیر کے ساتھ ہی ہم صفوں میں کھڑے ہو جائیں، اور کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ پہلی صف میں آ کر بیٹھیں، اپنے آپ کو اتنا وقت لے کر آئیں کہ پہلی صف میں نماز ہو۔ اور پہلی صف میں نماز نہیں ہو، کم از کم ضروری نہیں ہے کہ سبھی پہلی صف میں بیٹھ پائیں، وہاں دوسروں کا اکرام بھی کریں۔ جگہ ہو تو پہلی صف میں بیٹھیں، اگر پہلی صف پر ہو گئی تو پھر جہاں جگہ مل رہی وہاں بیٹھیں، لیکن تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں، تکبیر اولیٰ کی پابندی کریں، وقت پر آئیں، جماعت کے ساتھ ساتھ تکبیر اولیٰ کی بھی پابندی۔ بعض لوگ لیٹ آتے ہیں، پیچھے آتے ہیں، ایک رکعت چھوٹ رہی ہے، 2 رکعت چھوٹ رہی ہے، قیام چھوٹ رہا ہے، قاعدے میں آ کے بیٹھ رہے ہیں، تو بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب رمضان ہے تو ان چیزوں کا بھی خیال اور اہتمام۔ اسی کے ساتھ ساتھ سنت اور نوافل پوری ادا کریں، یہ نہیں کہ فرض پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے، فرض پڑھنے کے بعد نکل گئے، تو ان تمام چیزوں کا رمضان میں خیال رکھیں۔ تراویح، پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، تراویح، سحری کے وقت میں تہجد اور روزے کا اہتمام، اور اس کے بعد پھر نمازیں کس چیز کے ساتھ پڑھنا؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، پہلی صف میں پڑھنا، اپنے بھائیوں کا اکرام کرنا۔ بس یہ آخری ہے، اب اس کو میں مکمل کر رہا ہوں۔ ایسا اکرام کرنا کہ سلام کو لازم کر لو۔ سلام ایک بہت بڑی دعا ہے، یہ مان لیے کہ سلام ایک برکت ہے، ایک رحمت ہے جو مومن اپنے بھائی پر پہنچاتا ہے اور اس کا بھائی اس پر پہنچاتا ہے۔ آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو۔ اب دوسرا مسلمان بھائی بھی جواب دے گا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ بھائی آپ کے اوپر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہو۔ کتنی بڑی دعا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت کی دعا دے رہے ہیں۔ یہ صرف اسلام کا کمال اور اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام اپنے ملنے اور جدا ہونے کے وقت اپنے ماننے والوں کو دعاؤں سے نوازنے کی تلقین دے رہے ہیں۔ باقی آپ دوسری قوموں میں دیکھو، وہ کیا کہتے ہیں، کیا الفاظ ہیں ان کے ملنے اور جدا ہونے کے؟ کوئی گڈ مارننگ کہہ رہا ہے، کوئی گڈ آفٹر نون کہہ رہا ہے، کوئی گڈ ایوننگ کہہ رہا ہے، اور ہمارے بدادلان وطن بیچارے آج کل تھوڑا رنگ ان کے اوپر چڑھ رہا ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سے الفاظ اگر آپ ان کے ساتھ رہتے ہوں گے تو وہ اپنی تہذیب کو زندہ کرنے لگے ہیں آج کل، اور ایک دوسرے کو تلقین کرنے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کی روایتوں کو چھوڑو، انگریزوں کے طریقے کو چھوڑو۔ یہ کیا ہوتا ہے گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، آپ جو ہماری سنسکرتی کا جو ورڈ ہے وہ بولو۔ تو جب وہ لوگ اویئر ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں میں نہیں کہوں گا، آپ لوگ سب جانتے ہیں اس کو۔ تو ہمارے پاس تو اتنی اچھی تہذیب اور دعا ہے مستقل، آپ موقع ہی مت چھوڑیں۔ دیکھا کسی نے ٹوپی لگائی ہے، کسی کے چہرے پہ داڑھی ہے، لگ رہا ہے مسلمان ہے، پہل کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کب جب آئیڈینٹی ہو گئی، پہچان ہو گئی، ورنہ عام طور سے سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو سلام کرنے میں سبقت کریں۔ فرمایا افسو السلام تسلموا، کہ سلام جو کرے گا وہ کیا ہو جائے گا، محبوب ہو جائے گا۔ میں بس ایک بات سنا کر، ایک حدیث کا خلاصہ سنا کر مکمل کر رہا ہوں اپنی بات کو، کہ دیکھیے سلام کتنا بڑا عمل ہے اور اس سے کیسے دل کھلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ایک راستے سے گزر رہے ہیں، قریب میں راستے کے قریب میں ایک کھیت کے اندر جو ہے ایک صحابی کام کر رہے ہیں. ان کا دھیان نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور آپ نے رک کر ان کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ صحابی جب ان کے کان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچی تو وہ خوشی کے مارے اچھل پڑے کہ اللہ کا حبیب مجھے سلام کہہ رہا ہے، جسے آسمان کے فرشتے سلام کہتے ہیں. آج معمول یہ ہے کہ آپ کے روضے مبارک پر اللہ نے انتظام کیا 70,000 فرشتے روزے رسول پر سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، اور فرمایا کہ جس کا ایک دفعہ نمبر آ گیا قیامت تک نمبر نہیں آئے. تو وہ نبی، برکتوں والا نبی، سلام کسی کو کرے تو صحابی کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں. انہوں نے بھی جواب دیا، وعلیکم السلام یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے دوست، اے میرے بھائی، کیا ہم اپنے سلام کو مکمل نہ کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا. آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، وہ صحابی اپنا ہاتھ پیچھے کر رہے ہیں. اللہ کے رسول اصرار کر رہے ہیں، وہ ہاتھ پیچھے کر رہے ہیں. اللہ کے رسول اصرار کر رہے ہیں، وہ ہاتھ پیچھے کر رہے ہیں. حضور نے پوچھا کہ تم مصافحے کے لیے ہاتھ کیوں نہیں بڑھاتے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں کھیت میں کام کر رہا ہوں، میرے ہاتھ میں مٹی لگی ہوئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھوں کی مٹی آپ کے ہاتھوں پر لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہارے ہاتھ بتاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ دیکھے اور اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر اپنے لبوں سے ان کا بوسہ لیا اور کہا کہ محنت کرنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے. تمہاری یہ جو محنت ہے اور محنت کی بنیاد پر یہ جو پسینہ بہ رہا ہے اور یہ مٹی ہاتھوں پہ لگی ہے، اللہ کے نزدیک مقبول اور برکت کی چیزیں، تم حلال روزی کما. تو سلام تو ہوا عمل ہے کہ نبی خود رک کر کرے، کیا چھوٹا کیا بڑا. آج لوگ سوچتے ہیں کہ میں چھوٹے کو کیوں کروں، میں اس کو کیوں کروں، میں اس کو کیوں کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بڑھ کر اس کائنات میں اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے؟ آپ خود اور ایک مزدور سے سلام کریں تو اس سے دلوں میں گنجائش ہوگی. رمضان سلام کر کے استقبال کریں، دلوں میں گنجائش ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.